ویلکم ٹو ایس جے تھاٹس۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی تو اللہ کو بہت پیاری ہیں۔ وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے بار بار دعا مانگنا، صبر سے مت اکتائیں۔ اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں۔ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھامے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے گا۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ تم وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں۔ وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، دیکھو آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اللہ بہترین دے گا۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو وہ بہترین ہی دے گا۔ اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اپنی سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اپنی امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، انسان کب بدل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ سے دعا میں رونا، جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیبوں پر رونا نہیں پڑتا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر پریشانی کی کیا بات ہوگی کہ اللہ آپ کو سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں مشقت کرو۔ اگر نماز نہ پڑھ کر بھی آپ کا دل سکون میں ہے تو اس سے بڑھ کر بے سکونی کی کوئی بات نہیں۔ شکر دل کو فراخ کر دیتا ہے، شکر اللہ سے ہی تو ملا دیتا ہے، شکر اللہ سے راضی ہی تو کرا دیتا ہے، شکر اللہ کو راضی ہی تو کرا دیتا ہے۔ رب پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، رب ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ شکر کرنے سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر کم آسائشوں کا ہونا ایک بڑی آسائش لگتا ہے، پھر اللہ کی قربت آسان ہو جاتی ہے۔ اور پتہ ہے شکر کرنے سے اور کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے سے حرص ختم ہوتا ہے، وہ حرص جو چین نہیں لینے دیتا، جو کہتا ہے کہ اور ہو، ابھی بہت کم ہے، یہ بھی چاہیے،
یہ بھی نہیں ہے میرے پاس، لیکن پتہ ہے شکر کرنے سے یہ ساری بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بس تم اس کی حمد کی نظر سے نگاہیں تو دوڑاؤ، ایک شکر تمہاری ساری اداسی لے اڑے گا، یہ شکر تمہارے دل کی ساری تنگی دور کر دے گا۔ کبھی بھی غمگین نہ ہو، یہ دنیا ہماری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم مکمل خیر ہے۔ سنو، بہت آزمائشیں ستا رہی ہیں، سنو بہت اداس ہو رہے ہو، تو ایک مرتبہ اپنے اللہ کی حمد تو بیان کر کے دیکھو، ایک مرتبہ اس کا شکر تو کر کے دیکھو۔ اپنے آس پاس دیکھو، بہت کچھ ہے اس کا شکر ادا کرنے کو، بہت کچھ ہے اس کی تعریف کرنے کو، بہت کچھ ہے دل کو سکون پہنچانے کو۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اور کبھی سوچا ہے اس دن کے بارے میں جب روز حشر ہوگا اور رب کریم فرمائے گا، جاؤ پہلے حقوق العباد معاف کروا کے آؤ، پھر جنت میں جگہ ملے گی۔ تو اس روز، ہاں اس روز، کس منہ سے ان لوگوں سے معافی مانگو گے، ان سے جن پہ دنیا میں تم نے ظلم کیے تھے؟ پھر تمہیں لوٹ کر اس ذات کے سامنے کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہوگا۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پھاڑ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ ملنا نہ ملنا بات کی بات ہے، لیکن آپ اللہ سے مانگو بھی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھو کتنی دلکش بات ہے نا، سمندروں کے رب کو اپنے بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ دعا کی قبولیت پہ کبھی شک نہ کریں، کیونکہ وہ رب بے شک جانتا ہے کہ اسے اپنے بندے کو کب، کہاں اور کیا عطا کرنا ہے۔ اتنے پریشان نہ ہوا کریں، یاد رکھیں آپ کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر کس وقت آپ کو عطا کرنا ہے۔ پیارے اللہ، مجھے خبر ہے کہ تو مجھ سے بے خبر نہیں۔ میری آزمائشوں میں تیری کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تجھ سے زیادہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تیرا رابطہ میرے لیے شفا کی مانند ہے۔ اگر یہ رابطہ ملتا رہے تو کوئی اور طلب نہیں۔ وہ تھام لیتا ہے گناہ گاروں کو، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی چاہت کو اپنے رب کی چاہت پر قربان کر دو، وہ تمہاری چاہت کو اور خوبصورت بنا کر تجھے عطا کر دے گا۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو انشاءاللہ۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔
Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and share.